الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ازواج مطہرات کا ذکر خیر، جو ہماری روحانی مائیں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر آ چکا ہے، اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ معظمہ مکرمہ، اور وہ بھی کائنات کے سچے مومنین کی ماں حضرت ام سلمہ کا ذکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ کا ذکر بہت ہی ایمان افزا ہے، اور ان کے ذکر خیر سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی کو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اگر صبر کی دولت میسر ہو جائے بہت بڑی اللہ کی عطا اس کو مل گئی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، فرمایا کہ یہ خصلت صرف اور صرف صابرین کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صبر کم ہے، اس لیے آدمی گھبراہٹ میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور آدمی کو آدمی سے بھی شکایت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ لوگوں کے شکوہ شکایت سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ مجھے فلاں نے یہ تکلیف دی ہے، یہ کہا وہ کہا، یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، فضول ہیں، یہ زندگی کے مزے کو تلخ کر دیتی ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آدمی کسی کی شکایت نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح یہ بھری ہوئی ہے اس سے کہ آپ نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ تو میں ان کا نام بتا دوں، ان کا نام نامی ہند ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی کنیت ہے ام سلمہ، سلمہ ان کا بیٹا تھا، اس لیے اس بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت ہے ام سلمہ۔ ان کے خامند کا نام تھا عبداللہ، صحابی رسول تھے، بہت نیک تھے، لیکن وہ بھی ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بیٹا ہے دونوں کا، تو ماں کا نام پڑ گیا ام سلمہ اور والد کا نام ہوا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ جو ابو سلمہ ہیں، جو پہلے خامند ہیں اور شوہر ہیں، تو یہ پہلے خامد اور پہلے شوہر صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کو ایک اور نسبت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ وہ یہ نسبت حاصل ہے
کہ وہ جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ تھے، جن کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جن لوگوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا، تو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ دو خاوند بیوی بھی موجود ہیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب ان کی شادی ہو گئی اور یہ خاوند بیوی ان کو اسلام کی دعوت دے دی گئی، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں دونوں نے، لیکن میں ذرا تھوڑا ان کا جو خاندان ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے یہ قریشی خاندان ہے، اور ان کے والد ابو امیہ وہ سادات قریش میں سے تھے، قریش کے سرداروں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے اور صاحب ثروت تھے، ناز و نعم سے ان کی تربیت ہوئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اتنے بڑے سخی تھے وہ۔ ان کے حالات میں لکھا، عرب میں دو چیزیں بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی، جس بندے میں دو چیزیں نہ ہوتی تھیں وہ کہا جاتا تھا یہ بندہ کسی کام کا نہیں۔ دو چیزیں کون کون سی؟ ایک بہادری، جنگ کرنا، لڑنا، اور دوسری چیز وہ تھی سخاوت۔ تو یہ دو چیزیں جس میں ہوتی تھیں اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی آدمی ہے۔ آج کا ہمارا دور کیا ہے؟ کوئی آدمی کتنا چکر باز ہے، کتنا فراڈی ہے، آج یہ سمجھا جاتا ہے اتنا زیادہ عقل مند ہے، یہ فراڈی ہے، یہ زیادہ عقل مند ہے۔ آج کا دور یہ چل رہا ہے، جی میاں بڑا سمجھدار ہے، حالانکہ ہوتا وہ چکر باز ہے، وہ فراڈی ہوتا ہے۔ لیکن یہ دور آ گیا نا چلاکی کا، بے ایمانی کا، دھوکے بازی کا، فراڈی کا، یہ وہ دور آ گیا ہے۔ اور اس دور میں یہ دو خصلتیں جس میں ہوتی تھیں اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا آدمی ہے بھائی۔ تو یہ دونوں چیزیں حضرت ام سلمہ کے والد ابو امیہ میں موجود تھیں۔ ان کی سخاوت کا یہ حال لکھا ہے کہ جب سفر کرتے تھے حضرت ام سلمہ کے والد ماجد، تو دوران سفر اپنے ساتھیوں کو کہہ دیتے تھے کیا کہ بھائی کوئی بھی زاد راہ لے کر نہ چلے، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قافلے کی کفالت میرے ذمہ ہے، سارے قافلے کا خرچ سفر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ کھانا پینا جو چیز ہوتی تھی وہ پورے ساتھیوں کا خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ایسے باپ کی بیٹی تھی اور وہ صاحب ثروت تھا، اونچا خاندان تھا، مشہور تھا۔ ان کی دولت کو لوگ کہتے تھے بھی یہ گھرانہ بڑا اونچا گھرانہ ہے، پھر گھرانہ بھی اونچا ہو، پھر سخی بھی ہو، تو پھر تو واہ واہ ہونی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے زوج ابو سلمہ یہ دونوں اسلام لائے۔ اب ان کا دونوں کا خاندان مسلمان نہیں ہے، نہ خاوند کا خاندان مسلمان ہے، نہ حضرت ام سلمہ کا خاندان مسلمان ہے۔ ستانے لگ گئے، تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھا؟ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کہا؟ یہ تانے بھی دیتے تھے، ستاتے بھی تھے، تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے۔ بالآخر انہوں نے ہجرت الی الحبشہ کا ارادہ کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر ہجرت کر کے پھر واپس کچھ دنوں کے بعد مکہ المکرمہ میں واپس آ گئے کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ نرمی ہو جائے، لیکن خاوند بیوی کو پھر ستانا شروع کر دیا۔ جب حد سے کام آگے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان دونوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم ہجرت الی المدینہ کریں۔ پہلے کس کی طرف ہجرت کی؟ حبشہ کی طرف۔ اب ہم کدھر ہجرت کر کے جائیں؟ مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے جب خاوند بیوی دونوں تیار ہوئے، اور ایک بچہ تھا دودھ پینے والا، وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ حبشہ میں ان کا ایک بچہ پہلا پیدا ہوا، اس کا نام تھا سلمہ۔ تو سلمہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ابھی دودھ پی رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں کیونکہ چھوٹا بچہ ہے۔ آگے کافر آ گئے روکنے کے لیے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے رسول ادھر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس لیے ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو ہم ہجرت نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے مدینہ۔ میں یہ جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت سوچ رہا تھا
آج کا مسلمان صبح کی نماز کے لیے اٹھ کے نہیں آ سکتا. کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ نے اور صحابیات نے. کافر اسلام کو ظاہر نہیں کرنے دیتے تھے. اسلام کی قیمت پوچھو تو صحابہ سے جا کر پوچھو. کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. مزے سے آج ہیں جی عیش کر رہے ہیں اور ہمیں دیندار بھی سمجھا جائے. قربانی کا نام و نشان نہیں ہے اسلام کے لیے اور ہم بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے ہماری دینداری کی بھی ہے جی. ہم سے بڑا کوئی اور متقی پرہیزگار شاید قیامت تک پیدا ہی نہ ہو. کس قدر ہمارے خیالات ہیں. خدا کی قسم صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی ہے اور ان کے ناک کے نتنوں میں جو گرد پڑا ہے وہ گرد بھی ہم سے بہتر ہے. وہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روک دیا. ان دونوں کو روکا تمہیں مدینے نہیں جانے دیں گے. حضرت ابو سلمہ نے کہا میں نے تو مدینے جانا ہے, میں جاؤں گا مدینہ پاک. حضرت ابو سلمہ کو انہوں نے کہا تو اکیلا جا, نہ تیری بیوی جا سکتی ہے اور نہ تیرا یہ چھوٹا بچہ جا سکتا ہے, جانا ہے تو اکیلا جا. اب حضرت ابو سلمہ کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے کہ میں مدینہ جاؤں, رسول اللہ کا حکم مانوں, اللہ کا حکم مانوں, یا یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کی محبت میں میں مکہ المکرمہ رہ جاؤں اور جب موقع ملے تو پھر جاؤں اور کچھ دن ٹھہر جاؤں. اب یہ امتحان ہے کہ اب بیوی کو یہ اہمیت دی جاتی ہے, اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے. لیکن حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم زیادہ پیارا ہے. یہ تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. ہجرت فرض ہے, جس طرح اسلام قبول کرنا فرض ہے اسی طرح اس وقت ہجرت بھی فرض تھی. میں اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے بھی کوئی بھلائی کا راستہ پیدا کرے گا. اب جب اکیلے گئے حضرت ابو سلمہ جن کا نام عبداللہ ہے, مدینہ پہنچ گئے, وہاں رہنے لگے. ادھر انتظار کہ کہیں سے کوئی میری بیوی کے لیے آنے کا راستہ بن جائے مدینہ طیبہ, لیکن انہوں نے روک لیا. سارے رشتہ دار تھے. اب حضرت ام سلمہ کے سسرالی رشتہ دار بھی وہی تھے مکہ المکرمہ, اور میکے وہ بھی رشتہ دار بھائی وغیرہ وہ بھی وہی تھے. سب نے کہا کہ اے ام سلمہ تمہیں ہم نہیں جانے دیتے. اور ایک اور زیادتی جو رشتہ داروں نے کی اور سزا دی, اسلام لانے کی سزا, اسلام قبول کرنے کی سزا, کلمہ طیبہ پڑھنے کی سزا. وہ کیا سزا کہ آگے حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار, یعنی یوں کہہ لیں کہ ام سلمہ جو تھی ان کے سسرالی رشتہ دار آ گئے اور اس چھوٹے بچے دودھ پینے والے بچے کے ددیحال آ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت ام سلمہ سے بچہ چھین لیا اور کہا تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں علیحدہ رہے, یہ لڑکا یہ بچہ ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نسب باپ کا ہوتا ہے. اس لیے دادا کے جتنے بھی رشتہ دار تھے انہوں نے آ کر وہ کھینچ لیا, چچا نے کھینچ لیا, رشتہ داروں نے بچہ کھینچ لیا. اب حضرت ام سلمہ اکیلی ہے, اس کو کتنا دکھ ہے, خامد بھی پاس نہیں اور بچہ بھی جدا کر لیا گیا. اور سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا, ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج کیسے ہم مزے سے ہیں جی میں آ رہا تھا یہاں پر نماز کے لیے, نماز مغرب کے لیے, اور دو آدمی ٹوٹیوں پر بیٹھ کر آپس میں بات کر, میں نے دیکھا نہیں کون ہے کون نہیں ہے. کیا یہاں تو جی پانی بھی گرم نہیں ہے, پانی بھی گرم نہیں ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈے پانی میں وضو نہیں کر سکتے. یہ حالت ہے کہ دو بندیوں کی مسجد میں, فلاں کی مسجد میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں نماز پڑھنے آتے ہیں, نخرے کرنے آتے ہیں. یہ اسلام کے لیے تم قربانی دو گے, تم ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تم لوگ, یہ نخرے مخرے لگا رکھے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں یہ. خدا کی قسم صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر پہ, ہمارے لیے سعادت ہے اتنی قربانیاں صحابہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ام سلمہ کا بچہ علیحدہ, خامد علیحدہ, تنہے تنہا موجود ہے اور رو رہی ہے. اور گھر سے نکل کے, اس وقت پردہ نہیں تھا, با عزت با غیرت اور بڑی غیور عورت ویرانے میں چلی جاتی اور وہاں روتی رہتی اور سسکیاں بھر بھر کے روتی رہتی ہے. میرے پروردگار
ہمارے حال پہ رحم کر، اس لیے کہ ہم اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ کون تھی؟ حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یار سردی بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ادھر آنا ذرا صحابہ کے حالات پڑھنا، تجھے پتہ چلے کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ تھا کہ دیکھو کیسے انہوں نے اس خاندان کو ستایا اور اسلام قبول کرنے کی سزا کیا دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ام سلمہ کا رونا، سسکیاں بھرنا، بالآخر یہ کئی دن گزر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو آر دلائی کہ ان کو اس بچے کے ددحال کو جا کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ماں سے چھوٹا سا بچہ جدا کر رکھا ہے تم نے، ملنے نہیں دیتے اس کو۔ پھر بچہ واپس کیا، پھر دونوں نے یعنی ددحال اور ننھال دونوں نے مل کر کہا اچھا تو جانا چاہتی ہے، ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ ہاں ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی۔ کہا کہ پھر یہ اونٹ ہے اور یہ تیرا بچہ ہے، بس تو یہاں سے چلی جا، اب پھر کبھی ہمارے پاس نہ آنا، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے کس کا؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے دین کو تو نے چھوڑا ہے، چلی جا یہاں سے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس دودھ پیتے بچے کو تنہا مکۃ المکرمہ سے لے کے روانہ ہوتی ہیں۔ راستے میں کوئی نہیں، کٹھن راستہ تھا۔ آج کل حاجیوں تم جاتے ہو، فاں کر کے بسیں جاتی ہیں، فاں کر کے واپس آتی ہیں، یہی راستہ تھا اس وقت۔ کیا پہاڑ، کیا سنگلاخ، کیا جبلستان، کیا وادیاں، کیا جھاڑیاں، کیا خطرناک راستے۔ اور یہ عورت اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے۔ ایک کافر ملا راستے میں، اس وقت تک وہ کافر تھا، عثمان بن طلحہ اس کا نام تھا۔ یہ کلید بردار کعبہ تھا، یہ کعبہ کی چابیاں اس کے پاس تھیں، لیکن بڑا شریف النفس اور غیرت مند تھا۔ کہا ام سلمہ تو تنہا اور تیرا بچہ؟ کہا ہاں۔ کہا مدینہ جانا ہے۔ کہا مدینہ جانا ہے، تو نے اکیلی جا رہی ہے؟ کہا مجھے خامد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، میں اگرچہ اس مذہب پر نہیں ہوں، اسلام پر نہیں ہوں، لیکن فکر نہ کر، تیری حفاظت میرے ذمہ ہے اور میں تجھے مدینہ تک چھوڑاؤں گا۔ چنانچہ اونٹ اس کا اپنا، ام سلمہ کا اپنا اونٹ، اور سفر جاری ہے۔ مدینہ جب سامنے آیا، اللہ ہم سب کو دوبارہ دکھائے مدینہ، جب سامنے آیا تو کہا ام سلمہ یہ تیری منزل ہے اور یہ مدینہ پاک ہے، یہاں چلی جا تو۔ اور عثمان بن طلحہ واپس آ گئے۔ عثمان بن طلحہ یہ 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، یہی کافر جو کافر تھا 8 سال کے بعد صحابی رسول بن گیا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا خالدتن طالدتن خذھا، یہ لے چابیاں، یہ کعبہ کی چابیاں حضرت علی نے چھینی تھی تو فرمایا کہ اس کو دوبارہ دے دے، واپس کر دے۔ حضرت علی نے واپس کی تو حضرت عثمان بن طلحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا، یہ چابیاں واپس لے لو، خالدتن طالدتن، تیری نسل میں، تیری اولاد میں یہ چابیاں قیامت تک باقی رہیں گی۔ آج تک یہ چابیاں اسی خاندان شیبہ میں آ رہی ہیں اور اسی خاندان کو یہ نصیب ہے، یہی اپنے ہاتھ سے تالا کھولتے ہیں۔ کس کا؟ کعبۃ اللہ کا اور بیت اللہ کا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سن 1 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو سلمہ بدر کے اندر موجود، جو خامد تھے اپنے خامد کے پاس آ گئیں، وہ رہنے لگی۔ جب سن 3 ہجری آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، آپ کو ایک زخم لگا، حضرت ابو سلمہ کو ایک زخم لگا اور وہ زخم پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ سن 4 ہجری میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت ابو سلمہ جو ام سلمہ کے خامن تھے، یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے خاندان کو اچھا سہارا نصیب فرمانا، میرے خاندان کو بہترین سہارا نصیب فرمانا۔ اگرچہ ایک واقعہ اور بھی حضرات نے لکھا مورخین نے کہ ایک مرتبہ خامد بیوی دونوں بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جمع فرمائیں گے۔ کہا ہاں یہ تو میں نے بھی سنا ہے، اللہ ان دونوں کو جمع فرمائیں گے۔ کہا کہ اچھا آؤ بیٹھیں یہاں پر، ایک عہد کر لیتے ہیں۔ کیا؟ کہ میں
جی تمہارے مرنے کے بعد نکاح بالکل نہیں کروں گی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اپنے شوہر کو، کیوں؟ ان دونوں کے درمیان میں جو محبت تھی بے مثال تھی۔ حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ بہت ہی مشہور و معروف محبت تھی ان کے درمیان۔ تو حضرت ابو سلمہ نے کہا یہ عہد تو کر رہی ہے لیکن میں عہد نہیں کرتا، میں تجھے ایک اور چیز کا مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر مجھ سے کوئی اچھا رشتہ تجھے مل جائے تو اس کے ساتھ میری وفات کے بعد دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد تو نے اس سے نکاح کر لینا ہے، تو میری بات مان تو۔ حضرت ام سلمہ خاموش ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی رشتہ مجھے ملے؟ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابو سلمہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سن کر آئے تھے، جس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کیا کرے؟ وہ پڑھے انا للہ۔ مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ آگے عورتوں کو بھی سمجھانا ہے آپ نے۔ یہاں سے تقریر تو آج کل بہت سنتے ہیں، نیٹ پہ سنتے ہیں، موبائل پہ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنی باری عمل کرنے پہ آتی ہے ساری رسومات گھسیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر عورتیں بھی جزا فضا کرنے لگتی ہیں۔ عورتوں کو جزا فضا سے روکو، واویلا سے روکو، بدعات سے روکو، رسومات سے روکو، چہلم سے روکو، برسیرے سے روکو، اور یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ تیجے، یہ دسویں، یہ فلانے، یہ ڈھمکانے، ان سے روکو۔ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساری چیزیں فضول ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نئے ساتھیوں کو جو میرا درس نہیں سنتے کبھی کبھار آتے ہیں تقریر سننے کے لیے، آؤ جی یہ مولوی نے نیا مسئلہ بتا دیا۔ نیا نہیں ہے، میں بہت پرانا مسئلہ بتاتا ہوں، میں وہ مسئلہ بتاتا ہوں جو حضور کے زمانے کا ہوتا ہے۔ تو نیا مسئلہ میرا نہیں، یہ نئے ڈھکوسلے تمہارے ہیں، میرا بہت پرانا ہے، 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ 1400 سال پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو حدیث پاک سن کر آئے تو اپنی بیوی کو سنائی۔ حضرت ابو سلمہ صحابی نے کیا کہا؟ میں نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، کیا جس کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، وہ کیا پڑھے؟ انا للہ، اور پھر کیا کہے؟ اللہم عندک احتسب، اے اللہ مصیبتی ہادہ، اے اللہ میں اپنی اس مصیبت کا ثواب آپ کے ہاں پاتی ہوں یا پاتا ہوں۔ اللہم احتسب عندک مصیبتی ہادہ، اللہم اخلفنی فیہا، اے اللہ تو ہی میرا اس میں خلیفہ بن، اور اخلف نہیں ہو تو ہی مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، بخیر منہا، اس کا نعم البدل بہت اچھا عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا سنی ہوئی تھی حضرت ابو سلمہ سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آئے تھے۔ جب میرے خاوند کا وہ زخم ٹھیک نہ ہوا اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی، سن 4 ہجری میں شہادت ہوئی، تو میں نے وہ دعا پڑھی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کیا کرنا چاہیے؟ منہ پیٹنا چاہیے، گریبان پھاڑنا چاہیے، ہماری سر میں مٹی ڈالنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کفریہ کلمہ ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کیا ہمارے بابے کو مارنا تھا، ہمارے بیٹے کو مارنا تھا، ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، لے لیا، یہ کہنا تھا یہ بیٹا تمہارا ہے یا اللہ کا مال ہے؟ یہ کس کا مال ہے؟ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے سانس اپنے نہیں ہیں، ہم اپنے سانسوں کے مالک نہیں ہیں۔ شاید کسی گھمنڈ میں کوئی پھر رہا ہو، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک حقیقی اللہ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ کی، نام صرف اللہ کا باقی رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا انا للہ، میں نے پڑھ دیا، میری عدت ختم ہوئی۔ سوچ رہی تھی کیا پڑھ تو دیا میں نے کیونکہ سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، لیکن ابو سلمہ سے اچھا، با اخلاق اور بہتر نبھا کرنے والا مجھے خامد کہاں سے ملے گا؟ میں نے پڑھ تو لیا، میں نے فرمایا جیسے میری عدت ختم ہوئی، عدت ختم ہونے کے بعد میرے پاس جو پیغام نکاح آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے جب مجھے پیغام نکاح دیا اس وقت مجھے بات سمجھ آئی، اللہ نعم البدل عطا کر رہا ہے، اللہ بہت اچھا بدل دے رہا ہے۔ میری نسبت تو دیکھو کہاں سے اٹھا کے اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ میں صحابیہ تھی، مجھے ام المومنین بنا دیا، سبحان اللہ، یہ صحابیہ سے ام المومنین بنا دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میں نے آثار پیش کیے،
میں نے باتیں کی، نمبر ایک میری عمر زیادہ ہے، ایتام میرے بچے ہیں، اور میری طبیعت میں ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی. فرمایا میری طبیعت میں نازک مزاجی ہے. یہ اونچے خاندان کی عورتیں نازک مزاج زیادہ ہوتی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی چیز کو بھی بہت نزاکت سے لیتی ہیں. تو ایک عام سا گھرانہ ہو اس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ عام چیزوں کو بھی محسوس نہیں، لیکن جتنا خاندان اونچا تو اتنے وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی. حضرت فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ عذر ہے، میری عمر زیادہ، میرے بچے 4 بچے تھے، سلمہ، عمر، زینب، درہ، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، 4 بچے میرے پاس ہیں، ابو سلمہ کے ہیں، اور طبیعت میں کیا ہے جی نازک مزاجی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے پاس رہنا، یہ تو تھوڑی سی بھی کوئی مجھ سے زبان سے کوئی بات اگر اونچ نیچ والی نکل گئی، آپ کا اتنا ادب ہے، اللہ نے اتنا ادب بیان کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. آپ کا تو بڑا ادب ہے، اس لیے میں آپ کے نکاح میں آؤں گی، مجھے یہ خطرات ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہاری زیادہ ہے، یہ اعتراض تمہیں نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جتنی بھی تمہاری عمر ہے تم مجھ سے چھوٹی ہو، لہذا یہ عذر تمہارا جی ختم ہو گیا. باقی رہا 4 بچے ہیں، 4 بچے تمہارے، یہ عیال ہیں کس کے؟ تو آگے لفظ بڑا عجیب لکھا، فرمایا عیال اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عیال ہیں، اللہ ان کو پالے گا. حضور نے فرمایا 4 بچوں کو کون پالے گا؟ اللہ پالے گا، اللہ رزق دے گا. اور فرمایا کہ باقی رہا کہ نازک مزاجی ہے، جب تم پیغمبر کے پاس رہو گی تو انشاءاللہ تمہاری یہ جو نازک مزاجی ہے یہ ختم ہو جائے گی. نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور اتنا علم اللہ پاک نے ان کو نصیب فرمایا، سمجھ، فقاہت، حسن و جمال تو پہلے ہی تھا، لیکن فقاہت میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں ان کا دوسرا نمبر ہے. سب سے پہلا نمبر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، دوسرا نمبر کن کا ہے؟ حضرت ام سلمہ کا ہے. میں اتنا عرض کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک موقع پہ مشورہ حضور کو بہت پسند آیا. وہ مشورہ کیا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے کہا اس سال عمرہ مسلمانوں نہیں کر سکتے، اگلے سال آنا، 3 دن کے لیے مکہ المکرمہ ہم فارغ کریں گے، ہتھیاروں کے بغیر آنا. یہ 8 سے پہلے کی بات ہے. 6 میں صلح حدیبیہ پیش آیا اور 7 میں عمرۃ القضاء کیا، 8 میں مکہ پہ فتح ہوا. یہ ہے اسلامی تاریخ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 6 میں انہوں نے واپس کر دیا. اب ظاہر ہے احرام باندھا ہوا تھا، احرام جب بندہ کھولے اس وقت جانور ذبح کرے، یہ اس کو کہتے ہیں احصار عربی میں. اب جانور بھی ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اگلے سال آئیں گے، تم شرط ساری آپ نے مان لی ان کی. فرمایا کہ احرام اتارو، جانور ذبح کرو. صحابہ میں سے کوئی بھی پہل نہیں کر رہا تھا کہ کون احرام اتارے. حضور نے پھر فرمایا احرام اتارو. اتنا شوق تھا عمرے کا کہ شوق میں آئے، ذوق میں آئے، اور اب واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرے کے. آپ ان جذبات کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر بھی موجود تھے. حضرت عمر نے کہا میں ان کو سیدھا کر کے رکھ دوں، میں ان کو. وہ عمر، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ عمر، ٹھہر جاؤ. حضور نے کہا صبر کرو، انشاءاللہ یہ مکہ جس میں آج ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، یہ مکہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا. آج تک پھر مکہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہیں، کچھ ملک چاہ رہے ہیں کہ مکے پہ ہمارا قبضہ ہو جائے، ایسے خبیث الخبثاء بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ مکہ قیامت تک مسلمانوں کا ہے. مکہ ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کیا اور 3 مرتبہ فرمایا پہل کون کرے، احرام اتارے کون؟ پہل کوئی نہیں کر رہا تھا. آپ کو افسوس ہوا کہ دیکھو کوئی بھی نہیں اتار رہا. حضرت ام سلمہ سے جا کے مشورہ کیا، جس ماں کا آج ہم نے ذکر کیا، اتنی سمجھدار عورت. فرمایا آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ ایک کام کریں، کیا؟ سب سے پہلے آپ اپنا احرام اتاریں اور اپنا جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں. حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا، پھر اپنا احرام اتارا،
عام کپڑے پہنے اور پھر جانور ذبح کیا، پھر تمام صحابہ نے جانور ذبح کیے اور احرام اتارا. یہ کس کے مشورے سے مسئلہ حل ہوا؟ حضرت ام سلمہ. سبق آج ہمیں جو حاصل ہوا وہ یہ کہ اگر دنیا میں حالات مشکل پیش آ جائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.